لیکن ان میں جو شان، جو مقام، جو عظمت اور جو رفعت اللہ تعالیٰ نے حضور محبوب سبحانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی، وہ کسی اور کے حصے میں نہ آئی۔ گویا کہ اللہ نے آپ کو ولایت میں وہ شان عطا فرمائی جو بے مثل و بے مثال شان ہے۔ اسے آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ولایت دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے کسی کا مادر زاد ولی ہونا، یعنی اللہ نے پہلے سے منتخب فرمایا کہ میرا یہ بندہ پیدا ہوگا تو اللہ نے ولادت کے ساتھ ہی انہیں ولایت عطا فرما دی۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ولادت کے ساتھ ولایت نہیں ہوتی، بلکہ زندگی میں چلتے چلتے کوئی ایک ایسا موڑ آتا ہے، کوئی ایسا موقع آتا ہے کہ اس موقع پر وہ بندہ توبہ کرتا ہے، اور اس کی توبہ کی وجہ سے یا اس پر کسی ولی کی نگاہ پڑ جاتی ہے، اس نگاہ کی وجہ سے اللہ اسے بھی ولایت عطا فرما دیتا ہے۔ تو حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ ایسے ولی ہیں کہ جن کی ولایت ولادت کے ساتھ ہے۔ کس کے ساتھ ہے؟ ولادت کے ساتھ ہے، یعنی آپ کی پیدائش ہوئی تو آپ گویا کہ ولایت کو لے کر پیدا ہوئے، اللہ نے آپ کو پہلے ہی ولایت عطا فرمائی۔ اور اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ جس گھرانے میں آنکھ کھولتے ہیں، وہ ایک تو آپ کی جو نسبت ہے وہ یہ ہے کہ آپ حسنی اور حسینی سید ہیں، نسب کے اعتبار سے کہ آپ حسنی سید بھی ہیں اور حسینی سید بھی ہیں۔ پھر آپ کے دادا جان اپنے وقت کے ولی کامل اور متقی شخصیت، آپ کے نانا جان اپنے وقت کے ولی کامل متقی شخصیت، آپ کے والد ماجد وقت کے ولی کامل متقی شخصیت، آپ کی والدہ ماجدہ وقت کی ولیہ کاملہ متقی شخصیت، آپ کے بھائی، آپ کے چچا، آپ کے بیٹے، یعنی آپ کا جو پورا گھرانہ تھا وہ اس زمانے میں اشراف کا گھرانہ کہلاتا تھا۔ کون سا گھرانہ کہلاتا تھا؟ اشراف، یعنی شرف والے، بزرگی والے، یعنی جس فیملی میں، جس گھرانے میں حضور غوث اعظم آنکھ کھول رہے ہیں تو اہل علاقہ، شہر والے اس گھر کو کہتے ہیں کہ یہ اشراف کا گھرانہ ہے، یہ بزرگی والے لوگوں کا گھرانہ ہے۔ تو جب آباء و اجداد اتنے اعلیٰ ہوں تو اللہ نے پھر انہیں حضور غوث اعظم عطا فرما دی ہے۔ جب آپ کی ولادت ہوئی تو جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ چونکہ آپ کی ولادت ولایت کے ساتھ ہے، مادرزاد ولی ہیں، تو آپ کی والدہ ماجدہ کہتی ہیں کہ جب میں نے اپنے صاحبزادے عبد القادر کو جنا تو رمضان المبارک میں دن کے وقت میرا شہزادہ دودھ نہیں پیتا تھا۔ اب آپ سوچئے کہ بچے کی ولادت ہوئی ہے تو ظاہری طور پر جو پیدائشی طور پر بچہ ہوتا ہے اس کا کوئی شعور ہوتا ہے، لیکن یہ عام بچے کی بات ہے۔ حضور غوث اعظم عام ولد نہیں ہیں، خاص الخاص ولد ہیں، تو آپ کو یہ معرفت اللہ نے عطا فرمائی کہ رمضان ہے، تو ولادت کے ساتھ ہی رمضان شروع ہوا۔ چونکہ یکم رمضان آپ کی ولادت ہے تو آپ نے رمضان میں دودھ نہیں پیا۔ پھر اگلا سال آیا تو اگلے سال معاملہ یہ ہوا کہ گرد و غبار کی وجہ سے مطلع ابر آلود تھا، تو لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ جی چاند رمضان کا جو ہے وہ نظر آیا یا نہیں آیا۔ جب لوگوں کو یہ نہیں پتہ چل رہا تھا تو لوگ آپ کی والدہ ماجدہ کے پاس آئے اور انہوں نے دریافت کیا کہ کیا آپ کے بچے عبد القادر رضی اللہ عنہ نے دودھ پیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میرے بیٹے نے دودھ نہیں پیا، میرے بیٹے نے دودھ۔ اب سوچئے کہ آپ کی کرامت، یہ کرامت ہے کہ میرے بیٹے نے دودھ نہیں پیا، تو اس سے انہوں نے جان لیا کہ اگر اس بچے نے دودھ نہیں پیا ہے تو اس کا مطلب ہے آج رمضان ہے۔ اور بعد میں یہ بات محقق ہو گئی کہ وہ رمضان کا دن تھا، اور پھر اس کے بعد یہ مشہور ہو گیا کہ سیدوں کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان المبارک میں دن کے وقت دودھ نہیں پیتا، اور اس بچے کا نام کیا ہے؟ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ۔